بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قصہ ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دیا تھا، تو یہ ترمذی کے اندر آیا ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد کے اندر ہے۔ تو پہلے میں اس واقعے کو ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کی سندی حیثیت کیا ہے وہ بتاؤں گا، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ اس پر جو اعتراض ہوا ہے اس کا اہل علم نے کیا جواب دیا ہے۔ تو ترمذی کے اندر اس طرح سے روایت آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما اغرق اللہ فرعون قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو غرق کرنے لگے، اسے ڈبونے لگے، تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا محمد لو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر وادسہ فی مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ میں سمندر سے کیچڑ کو لیتا اور اس کے منہ میں ڈال دیتا، اس بات کے ڈر سے کہ اسے رحمت نہ ڈھانپ لے۔ تو ایک روایت تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے کہ میں اس کے منہ میں مٹی ڈال دیتا، اس میں یہ نہیں کہ مٹی ڈال دی تھی میں نے یا کیچڑ ڈال دیا تھا میں نے، بلکہ ڈال دیتا۔ اس کے بعد دوسری روایت ایک اور ذکر کی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بھی حضرت ابن عباس ہی سے ہے۔ تو اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جبرائیل جعل یدس فی فرعون الطین، کہ جبرائیل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے، خشیۃ ان یقول، اس بات کے ڈر سے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے اور اسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے۔ تو یہ روایت بہرحال موجود ہے، یہ دو روایتیں آئی ہیں۔ اب یہ جو روایتیں آئی ہیں ان کے بارے میں بعض اہل علم کا تو خیال یہ ہے کہ ان کی سندیں صحیح نہیں ہیں۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانلپوری رحمہ اللہ ان کا بھی یہی خیال تھا، اور پھر حضرت نے اس کی سند پہ کلام بھی کر رکھا ہے۔ تو حضرت کا تو یہی خیال تھا، ایسے ہی اور بہت سے اہل علم ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ البتہ جو دیگر اہل علم ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت سندن صحیح ہے۔ مثلا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی رائے یہ ہے کہ روایت حسن درجے کی ہے، اور جو دوسری روایت ہے اسے حسن صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہرحال یہ روایت سندن صحیح ہے، اور بھی اہل علم میں جو ہے کہتے ہیں کہ روایت سندن صحیح ہے۔ اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب فرعون ایمان لے کے آ رہا تھا اور ڈوب رہا تھا اگرچہ، لیکن کلمہ تو پڑھ رہا تھا، بہرحال وہ ایمان تو لانے کی کوشش کر رہا تھا، تو مٹی ڈالنے کا کیا مطلب تھا اس وقت، اسے ایمان لانے دیا جاتا؟ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اشرف الجواب کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اب ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، اب تو اس کو عذاب نظر آ رہا ہے، تو اب دعا کے قبول ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب وہ ہمارا عذاب دیکھیں گے تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے نافع نہ ہوگا۔ تو وہ اسلام سے نہ روکتے تھے، صورت اسلام سے روکتے تھے، جس پر گو رحمت فی الآخرہ مرتب نہیں ہوتی مگر رحمت فی الدنیا متوجہ ہو سکتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو روک رہے تھے وہ اسلام لانے سے نہیں روک رہے تھے، بلکہ وہ جو ظاہری اسلام لانے کی شکل اختیار کر رہا تھا اس سے جو ہے روک رہے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا، اسے آخرت میں تو ظاہر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، لیکن دنیا میں اس کو فائدہ ہو سکتا تھا، مگر رحمت فی الدنیا متوجہ ہو سکتی تھی، جسے منافقین صورت اسلام کے سبب قتل اور قید ہونے سے محفوظ رہے، اسی طرح احتمال تھا کہ وہ بھی غرق اور ہلاک ہونے سے بچ جاتا۔ تو اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا اس وقت تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی، اور پھر جو ہے دنیاوی اعتبار سے جو اس کو عذاب آنے والا تھا وہ عذاب نہ آتا۔ تو آخرت میں اگرچہ اس کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس لیے کہ اب تو اس نے حالات دیکھ لیے ہیں، اب تو اس نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، تو آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوتا، لیکن دنیا میں اس کو فائدہ ہو جاتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے بھی جو ہے اس کو روک دیا۔ تو بہرحال یہ قصہ جو ہے موجود ہے ترمذی وغیرہ کے اندر، اور بعض اہل علم اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، بعض اہل علم کو صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔